السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، رمضان کا مہینہ، اس پہ ہم نے پہلے بیسکس پہ بات کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان میں ہم نے اپنی عبادات کو ایک ہائی لیول پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ پورا سال ہمیں جس بات کا بہت زیادہ ان اے وے ڈپریشن سا ہوتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عبادات ٹھیک نہیں ہو رہی۔ دیر از سم تھنگ وچ از ناٹ گوئنگ رائٹ ان آور لائف۔ ہم ہر وقت اپنے آپ کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں، آئی ایم ناٹ اے گڈ مسلم، میں کام نہیں صحیح طرح سے کر پا رہی۔ تو رمضان کا مہینہ جب آتا ہے نا، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ سمجھے ایک ٹائم فریم آ جاتا ہے جس میں ہم تھوڑے ٹائم کے لیے 1 منتھ کے لیے زیادہ فوکس اپنی عبادات پہ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی عبادات پہ فوکس کرتے ہیں نا، تو ہمیں کلیئرٹی ہو جاتی ہے پورے سال کے لیے کہ ہم نے کون سے کاموں پہ توجہ دینی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ لنک، پھر ہم نے دیکھا رمضان کا نماز کے ساتھ لنک۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ رمضان کا لنک جو ہے دعا کے ساتھ کیسے ہے۔ رمضان آیا ہے، ہم نے دعائیں مانگنی ہیں۔ اب دعا کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ دعا کرنا کس کا کام ہے؟ ہماری امی کا، ہمارے ابو کا، نانی کا، دادی کا، جتنے بزرگ ہیں ان کا۔ ہم نے کب دعا مانگنی ہے؟ جب ضرورت پڑتی ہے، جب امتحان ہوتے ہیں، جب ہم کسی کام کے لیے بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ کام نہیں ہونا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے ناراض ہو جانا ہے، پھر ہم نے دعا مانگنی چھوڑ دینی ہے۔ فرسٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ویئر وی آر گوئنگ رانگ۔ ہمیں جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم کون سی کامن غلطیاں کرتے ہیں، ہم کیسے یہ سوچ سکیں گے کہ ہم نے اپنی دعا کو ٹھیک کرنا ہے۔ جہاں پر آیت نمبر 183 ہے سورہ البقرہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ رمضان کو فرض کیا گیا ہم پہ، تو اس کے فوراً بعد ہی آیت نمبر 186 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت قریب ہے ہمارے، لیکن رمضان میں کیونکہ ایک ہمارا اسپریچول اپ لفٹ ہوتا ہے نا، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پریزنس اور زیادہ محسوس ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ عام دنوں کے مقابلے میں بہتری محسوس ہوتی ہے نا اپنے اندر، تو دس از دا ٹائم کہ ہم اپنی دعاؤں پہ بھی فوکس کرنا شروع کر دیں، دعاؤں کے بارے میں بھی کلیئرٹی لے کر آئیں۔ اور اس میں کیا کہا گیا کہ جب بھی میرا بندہ تم سے پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا، انہیں بتاؤ میں بہت قریب ہوں۔ تو اس طرح کے ڈائلاگز ہم نے نہیں بولنے، اللہ تعالیٰ تو کہاں ہے، کیا تو دیکھ نہیں رہا، کیا تو سن نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیکھ رہا، میرے مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے۔ اچھا، کچھ لوگ تو صرف اپنے مسئلوں کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں بہت سارے جو چیلنجز دیکھتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں، تو اس میں ان کے اندر ایک بٹرنس آ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو یہ مسئلے کیوں نہیں ٹھیک کر رہا۔ یا جیسے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ارتھ کویک آیا، کوئی اور ایسا کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوا، فلڈز آ گئے، یا کسی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جنگ چھڑ گئی، بہت سے معصوم لوگ سفر کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم پھر ایسی باتیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے تمام سچویشنز میں ہمیں یہ بات اپنے آپ کو ریپیٹ کر کر کے بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں، اور ساتھ کیا کہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، ہم نہیں پکار رہے جیسے پکارنا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں، فرض کریں آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ کا کمرہ فرسٹ فلور پہ ہے، امی گراؤنڈ فلور میں کچن میں ہے، ان کا دروازہ بھی وہاں بند ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، اور آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے آواز دے رہے ہیں امی، امی سن نہیں رہی۔ امی کو آواز آئے گی؟
نہیں آئے گی. خیر اللہ تعالیٰ کو تو ہم اس سے بھی ہلکا بلائیں, اپنے دل میں بلائیں, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے. آپ کے دل میں سوچ بھی آ جائے نا, اور آپ سوچ میں آپ نے کچھ بھی اللہ سے بات کی, آپ ایکسپیرینس کریں گے کہ تھوڑی دیر میں وہ کام ہو جاتا ہے. ہم ایسی بھی بات جب کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے, ابھی ہم نے ٹھیک بھی نہیں کیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ پھر بھی ایک یارڈ سٹک ہے, ایک انٹینسٹی ہے, ایک طریقہ کار ہے, ایک پاتھ ہے, ایک روٹ ہے جو میں بتایا گیا ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے گی. ہم اس کو نہیں فالو کر رہے ہوتے. تو پکارنے والا جب پکارے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو جواب دوں گا. مثلاً کون کون سے پکارنے کے وقت ہیں؟ تہجد, بارش جب ہو رہی ہو, رمضان, روزہ کھولتے وقت, افطار کا وقت, اذان کے وقت, فرائیڈے کو ہوتی ہے, ہر نماز کے بعد ہوتی ہے, نیکی کا کام کر کے ہوتی ہے, صدقہ دے کر ہوتی ہے. اب آپ اپنی بہن سے لڑ کر آئیں, کہا اللہ کرے مر جائے, چلی جائے, لڑائی کی اور دعا مانگ رہی ہے, بیٹھ کے گن رہی ہیں ٹائم, مر کیوں نہیں رہی ابھی تک. ایسے تو نہیں ہوگا. ایک تو دعا بھی غلط تھی, کام بھی غلط کیا, اور پھر اپنے لیے کچھ مانگا. امی ابو سے لڑ کے آئے کہ آپ بھائی کو سب کچھ دے دیتے ہیں, مجھے کچھ نہیں ملتا, مجھے بھی نیا فون چاہیے, اور میری زندگی میں کتنے مسئلے ہیں. پتہ اتنا وہ ناشکری کی, انگریٹیچیوڈ شو کیا. پھر کمرے میں آ کے کسی نے کہا, یاد آ گیا کہ اچھا ہاں نہیں دعا مانگتی ہوں نا, یہ تو نہیں دے رہے, اللہ تعالیٰ تو دے گا نا, اللہ کو پکارتی ہوں. اب میں نے غلط کام کیا, غصہ کیا, ماں باپ کے ساتھ مس بیہیو کیا, بڑی بڑی غلط باتیں بول کے آئی, غلط نیگیٹو باتیں سوچی. دعا کیا مانگی؟ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کے دل میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے جو محبت نہیں کرتے پھر بھی ان کو سکھا دے, مجھے نیا آئی فون دے دیں. تو ہم پکاریں گے اور اس کا کرائٹیرین صحیح ہوگا تو انشاءاللہ دعا کیوں نہیں قبول ہوگی. اس میں کیا کہا گیا؟ جب بھی وہ مجھے پکارے. اب کیا ہے, ہم نے کوئی فکس ٹائم نہیں رکھنا, امتحان کا ٹائم, مشکلات کا ٹائم, جب بھی وہ مجھے پکارے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا چاہیے. یہ ٹائم زیادہ قبولیت کے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے ویسے تو بات کرتے رہنا چاہیے نا. جیسے آپ کو روز مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ میرا روزہ بہت اچھا گزرے, میرے رب میں آج اب یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئی ہوں تو یہاں پر میرا وقت بہت اچھا گزرے. اب ہم انتظار کریں گے کہ ویدر فور کاسٹ آپ دیکھیں گے کہ بارش ہو جائے تو پھر میں نے مانگنا ہے, بارش نہیں تو نہیں مانگ سکتی. اذان کا ہی صرف انتظار کریں گے, کوئی آپ کے دل میں بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کرنے کے لیے, آپ کہیں گے اچھا اب اذان ہو تو تب مانگوں. صبح کے وقت آپ کو خیال آ رہا ہے کہ مجھے کچھ مانگنا چاہیے, اب آپ کہیں گے نہیں تہجد کا وقت ہوگا تو مانگوں. اور تہجد پہ اگر روز آنکھ نہ کھلے تب آپ انتظار کریں گی کہ میں 50 سال کی ہو جاؤں تہجد پڑھنے والی تو پھر مانگنا شروع کروں. وہ اوقات وہ ہیں جس میں انٹینسٹی سے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کسی خاص ٹائم پہ مانگنا ہے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب موقع ملتا ہے, جو کچھ نظر آئے, کوئی انسان دوسرا نظر آئے. اور دعا کی بھی کوئی ایک لمیٹیڈ پرسیپشن کی, بس یہی برانڈ چاہیے, یہی چیز چاہیے, ایسے نہیں رکھیں. دعا میں آپ ٹینجیبل بھی مانگ سکتے ہیں, آپ کو کپڑے چاہیے, آپ کو گیجٹس چاہیے, آپ کو اچھا لائف سٹائل چاہیے, لیکن اس کے ساتھ خیر مانگنی چاہیے. سب سے بڑی دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے, جو کہ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں, کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سورہ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سب سے اہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے لیے زندگی میں مشکلات کتنی ہیں, سیدھے راستے پہ رہنا کتنا ہی مشکل کام ہے. آپ ابھی کوئی فیصلہ کر لیں, آپ کہتے ہیں میں نے غیبت نہیں کرنی, آپ کی زندگی عذاب ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو ہر 10 سیکنڈ کے بعد ایک اپرچونٹی ملتا ہے غیبت کرنے کا, اور آپ نے فیصلہ کیا میں نے غیبت نہیں کرنی, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالوں. پھر اسی طرح آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اول وقت میں 5 نمازیں اپنی پڑھنی ہیں ڈیلی. آپ دیکھیں تو صحیح, ہر اول وقت میں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ, کبھی آپ کو نیند آ رہی ہوگی, کبھی آپ سے اٹھا نہیں جائے گا, کبھی کوئی کام آ جائے گا, کبھی دل نہیں چاہ رہا ہوگا, کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. تو اس طرح بہت ساری سچویشنز ہماری زندگی میں ہو جاتی ہیں جو مشکل ہو جاتی ہیں. پھر کیا کہ آپ بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں. اب اس میں ہمیں کنڈیشن دے دی گئی. کنڈیشن کیا ہے کہ یہ نہیں ہے ہمارا جو دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں, ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم کنونس نہیں ہیں تو ہم نماز نہیں پڑھتے, ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم امی ابو کی بات سنتے ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم سچ بولتے ہیں.
ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اور انسٹاگرام اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں. دل نہیں چاہتا تو نہیں کرتے. اس کے لیے ہمارے پاس 100 ریزنز ہیں کہ ہم اس پہ کیوں ہیں اور اس پہ کیا کچھ ڈال رہے ہیں. تو ہم اپنے دل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں, ان کو چاہیے میری بات مان لیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعائیں نہ قبول ہونے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارا بات نہ ماننا. آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے سبجیکٹس پک کروں گی, اپنی مرضی سے پڑھائی کروں گی, اپنی مرضی سے کلاسز میں آؤں گی, اپنی مرضی سے اسائنمنٹس کروں گی, لیکن میرا جی پی اے ہائیسٹ آئے. از اٹ پاسبل؟ نو. آپ کو کس کی مرضی پہ چلنا ہوگا؟ ٹیچر کی مرضی پہ چلنا ہوگا. جو کریکولم آپ کو دیا جائے گا, جو کرائٹیرین آپ کو دیا جائے گا, یہ فارمولا وہ ہے جو ہر جگہ آپ کا اپلائی ہوتا ہے. یہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سلیکٹیو ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے. جہاں پہ بھی آپ جائیں گے, آپ گھر میں رہتے ہیں, آپ دیکھیں, آپ نوٹ کریں کہ جہاں پر آپ اپنے امی ابو کی تابع داری کرتے ہیں, جس دن ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت اچھی بیٹی بن جاتے ہیں. اس دن کہتے ہیں امی میں ناشتہ بناتی ہوں, میں سحری افطاری کا اہتمام کرتی ہوں, کہ میں کپڑے دھوتی ہوں, میں استری کر دیتی ہوں, میں آپ کو لوشن لگا دیتی ہوں. جی اچھا امی, کیونکہ پتہ ہے 2 دن بعد پرمیشن لینی ہے. پھر ان کے پاس بیٹھ کے گپ شپ بھی لگاتے ہیں. ہم ان کی بات مانتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے. ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں یہی فارمولا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ تو کریں. ہم دعا مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایبسنٹ مائنڈیڈ سے ہم کہتے ہیں مانگ تو لیے لیکن ہو نہیں سکتا, اس میں یہ رکاوٹ ہے. امی نے کہاں لے کے دینا ہے, کہاں یہ کام ہونا ہے, مجھے پکا پتہ ہے, میری قسمت ہی خراب ہے, میرے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹرسٹ می. ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اور اس میں ہمیں پھر کیا بات یاد رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرنے کے معاملے میں پھر ہمیں دعا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کے ساتھ ہوتا کیا کیا ہے. جیسے حدیث میں ہمیں بیسیکلی یہ پتہ چلتا ہے یا تو دعا فوراً قبول ہو جائے گی, یا یہ ہے کہ کوئی ہماری زندگی میں مشکل تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تو نہیں دیتے اسپیسیفک جو ہمیں چاہیے, لیکن ہماری زندگی سے اس مشکل کو ہٹا دیتے ہیں, یہ بھی دعا قبول ہوگی. یا یہ کہ ہم نے دعا مانگی وہ فوراً نہیں قبول ہوئی. آپ جب انبیاء کی دعائیں دیکھیں گے تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی جب انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی, تو کتنے ہزار سال بعد ان کی دعا قبول ہوئی. آپ جس بھی پروفٹ کے بارے میں دیکھیں گے کہ انہوں نے دعائیں مانگی, کچھ کو فوراً بھی ملا جو انہوں نے چاہا. جیسے یونس علیہ السلام جو تھے وہ کہاں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے. وہاں سے انہوں نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا, وہاں سے آسانی دے دی, یعنی کہ امپاسبل کام ان کے لیے ہو گیا. تو ہمیں یاد رکھنے کہ کچھ دعائیں ہو سکتا ہے ایون ہماری زندگی میں قبول نہ ہوں, لیکن وہ دعائیں ان کے کوئی نہ کوئی امپیکٹس رہیں گے, کہیں نہ کہیں رہیں گے. جیسے پیرنٹس بھی, والدین بہت مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ میرا بچہ میری بچی بہت نافرمانی پہ ہے. یو نیور نو. میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں آپ دعائیں مانگتے رہیں اپنے بچوں کے لیے. کہتی میں دعا تو مانگ رہی ہوں, اس کے حالات نہیں لگتے, یہ جو کام کر رہی ہے یہ نہیں ٹھیک ہونے والی. تو میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں نہیں, آپ پورے کنوکشن کے ساتھ دعا مانگیں. کیا پتہ آپ اپنی زندگی میں نہ دیکھیں, لیکن وہ بعد میں جانے کے بعد ان کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کہ جو آپ چاہتے ہیں. وہ اللہ نے وقت لکھا ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وی آر پارٹ آف Allah's larger plan. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی دعا یا کون سا طریقہ جو ہے وہ کس وقت بہتر ہے. اچھا, اسی طرح کچھ لوگوں نے جو دعائیں مانگی ہوں گی وہ دنیا میں ان کی قبول نہیں ہوں گی, اور جب وہ آخرت میں جائیں گے تو وہاں پر ان کو جو بہت سی نیکیاں اور حسنات ملیں گی, وہ پریشان ہوں گے اور کہیں گے یہ مجھے کیوں مل رہا ہے. تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ آپ نے جو دنیا میں دعائیں مانگی تھیں اور وہ قبول نہیں ہوئی, وہ اب آپ کو دیا جا رہا ہے. اور اس وقت وہ کیا خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں کبھی بھی دعا مانگ کے یہ نہیں سوچنا کہ میری تو دعا نہیں قبول ہوتی. ہمیں مانگنا ہے اور اس کنوکشن کے ساتھ مانگنا ہے. فرض کریں آپ کے بہت اچھے سکور نہیں آ رہے, آپ کوئی سبجیکٹ لینا چاہ رہے ہیں, آپ کو اس سبجیکٹ میں آگے نہیں, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ سبجیکٹ نہیں ملتا آپ کو, کوئی اور آپ کو سبجیکٹ لینا پڑتا ہے, اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ کی. تو جب تک ہم اپنے اندر یہ پیس نہیں لاتے نا, یہ سکون نہیں لاتے کہ دعا قبول ہوتی ہے, تو ہمارا پھر مانگنے کو دل نہیں چاہتا. تو اس آیت میں یہ کہا گیا کہ مجھ پر ایمان لائیں. اور کیوں ایمان لائیں؟ تاکہ وہ ہدایت پائیں.
ہم گائیڈڈ نہیں فیل کریں گے، ہمیں راستے نہیں نظر آئیں گے اگر ہماری دعا کے معاملے میں کلیئرٹی نہیں ہوگی، پرسیپشنز ہمارے جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گے۔ تو رمضان کیونکہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہمیں بہت سے مواقع ملتے ہیں، ہمیں کثرت سے دعائیں یہاں پہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی، روزے دار کی اور مسافر کی۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم حرام کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، جائز دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ہم نے مانگنی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان ہر دن رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جس سے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان میں ہمیں اپنی دعاؤں کو بڑھا دینی چاہیے۔ اسی لیے افطاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بے شک روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ تو رمضان میں ہم اگر اس بات کی پریکٹس کرنی شروع کر دیں کہ ہم نے بہت دعائیں مانگنی ہیں، اور دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ دعا بیسیکلی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے، اس پہ غضب اس کا ہوتا ہے جو دعا نہیں مانگتا۔ کیوں؟ دیٹ مینس کہ وی کنسیڈر آور سیلف سفیشینٹ، کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کر لوں گی۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اس میں ہم اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میری عقل ہے، میرے پاس بہت سی سکلز ہیں، میں اپنے آپ کو بہت انڈیپینڈنٹ سمجھتی ہوں، لیکن ایک جگہ آ کر میری بس ہو جاتی ہے اور مجھے ہر سچویشن میں گائیڈنس چاہیے ہے۔ کئی دفعہ میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتی ہوں اور اس میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے میرا، تو مجھے یہ کنیکشن ہر وقت چاہیے۔ اور دعائیں کون کون سی مانگنی چاہیے؟ فارمل دعائیں بھی ہیں، انفارمل دعائیں بھی ہیں۔ فارمل دعاؤں میں آپ قرآنی دعائیں مانگیں، آپ کو ایسی بہت سی ایپس مل جاتی ہیں، اور وہ ایپس جو ہیں آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس میں قرآنی دعائیں بھی ہیں، مسنون دعائیں بھی ہیں۔ آپ اس میں ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، دن کے کچھ حصوں میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، نمازوں کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، پورے ویک میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ کی ساری دعائیں کمپلیٹ ہو جایا کریں۔ اسی طرح سے مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ میں تو جو دعا مانگتی ہوں نا، قرآنی اور مسنون ہی مانگتی ہوں، اور اس میں اپنی دعاؤں کو فٹ ان کر لیتی ہوں۔ جیسے اگر میں نے دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے اللہ مجھے دنیا میں حسنات چاہیے، تو پھر میں پوری لسٹ بنا لیتی ہوں کہ اچھا مجھے دنیا کی کون کون سی حسنات چاہیے۔ اس میں ہدایت کو بھی رکھتی ہوں، ایمان کو بھی رکھتی ہوں، عبادات کو بھی رکھتی ہوں، ریلیشن شپس کو بھی رکھ لیتی ہوں، میرا کیا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس کیا کچھ ہو، تو دنیا کی جتنی حسنات۔ دوسرا پارٹ اس کا کیا ہے؟ اور آخرت کی حسنات چاہیے۔ پھر میں موت کے وقت کا سوچتی ہوں کہ مرتے وقت کیا حسنات چاہیے، پھر میں سوچتی ہوں اچھا قبر میں کیا حسنات چاہیے، پھر جب حساب کتاب ہوگا اس وقت کیا حسنات چاہیے، پھر آخرت میں کیا حسنات چاہیے۔ یعنی آپ فل پیکج کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پھر وقنا عذاب النار، کہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر میں سوچتی ہوں اچھا دنیا میں کون کون سے ایسے کام کر رہی ہوں یا میری ٹینڈنسی ہے، میرے اندر ڈیزائرز ہیں، میری ٹیمپٹیشنز ہیں کہ میں ان کی طرف جاتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں آپ کمپلیٹلی سوچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ میرے بچے مجھے پرسکون دیکھتے ہیں نا کہ ماں جو ہے دعا مانگ کے پریشان نہیں ہوئی کہ ہیں یہ نہیں ہوا اب کیا بنے گا، میں کہتی ہوں بیٹا اسی میں کوئی بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تو پھر بچے بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کریں کہ دعا مانگیں ایسی جو قرآن اور حدیث والی ہے، اور اسی طرح اٹھتے بیٹھتے، باتھ روم جانے کی دعا، سفر کی دعا، چھینک مارنے کی دعا، سیڑھیاں چڑھنے کی اترنے کی، یعنی آپ کو اتنی دعائیں ملیں گی کہ جو بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا سیلف ٹاک کا، نیگیٹو سیلف ٹاک، ریومینیشن، سوچوں کے چکر میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر سیلف ہارم، پھر کٹس، پھر سوئسائڈل تھاٹس، پھر ان کے خیالات، وہ سب ختم ہو جائیں گے، ساری غلط چیزوں کا صفایا ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔